جو خدا کے ساتھ ظلم کرنا، ظلم کے اللہ کے ساتھ جو شریک کرتا ہے، اور سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سورۃ لقمان جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے خالق اور مالک اور رازق ہے، ہر چیز پہ انہی کی، اللہ ہی کی حکومت ہے۔ جو بندہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں کسی بھی طریقے سے اللہ کے معاملات فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے جی کہ اللہ رازق ہے اور فلاں بندہ بھی رازق ہے، فلاں پیر بھی رازق ہے، تو یہ یعنی کہ جب کسی اور کو اس رازق کے معاملے میں شامل کرنا، یا اللہ کی 99 جو صفات نام ہیں اس میں کسی بھی قسم کے معاملے میں کسی کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ظلم عظیم میں شامل ہوگا۔ اسی طرح جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی، اس میں کہا تھا کہ اسی شرک کے ساتھ جو دوسرا آئٹم بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ والدین کا حق اور ان کے احترام کرنا اور ان کا شکر بجا لینا، یعنی کہ والدین نے انسان بچے کو پیدا کرنے کے لیے ماں نے اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر جب وہ بچپن میں پیدا ہوا اس کی اتنی مشکلات سے ہی، اور اس کو ہر قسم کی اس کی خدمت کی، پھر وہ بچہ جب پال کے جوان ہوتا ہے تو کئی قسم کی وہ خود سریاں کرنے شروع کرتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانیاں شروع کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر والدین صرف شرک کے بارے میں دعوت دیں تو شرک کی دعوت کو آپ انکار کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کرنے کے لیے اگر والدین کہتے ہو تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، لیکن والدین کے حقوق کو ہر طریقے سے مقدم رکھنا چاہیے، وہ جو ان کی ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے والدین کی خدمت کرنا، والدین کا احترام کرنا، لہذا یہ اللہ ہی کا حق ہے جو اس نے حکم دیا کہ والدین کی عزت کرو، تو اس کو اس معاملے میں اپنا ساتھ زندگی میں شامل رکھ کے والدین کو اپنی ان کی خدمت کی جائے۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے منع کرنا، جو مصیبت بھی پڑے اس پہ صبر کرنا، یعنی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، یعنی کہ انہی تیسرا حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ نماز قائم کی جائے زندگی میں، ہر روز انسان کے لیے 5 وقت کی نماز فرض قرار دی گئی ہے۔ نماز میں نماز کا چھوڑنا کفر کا مرتکب ہونے کے مترادف ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کے معاملات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جو نیکی کا حکم دینا اور بدی سے منع کرنا، یعنی کہ ہمارے معاملات زندگی میں ہر روز انسان کے ساتھ مختلف معاملات پیش آتے ہیں، جو لوگ اچھائی کے معاملے میں لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے، نیکی کے بارے میں نصیحت نہیں کرتے، کوئی برائی کو دیکھ کر اس کو منع نہیں کرتے، جو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ناانصافیاں کر رہے ہیں، عدل و انصاف کے بارے میں جو غلط چیزیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کے قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور اللہ کے حقوق کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ لہذا جو بندہ بھی آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، کہیں بھی کوئی بندے اگر آپس میں ان کو کوئی پرابلم ہے، کوئی لڑ پڑتے ہیں، تو لوگ بالکل آنکھیں بند کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور برائی کو یا کسی فتنے کو روکتے نہیں ہیں، تو وہ بھی اس معاملے میں اس چیز کے برابر کے شریک ہوتے ہیں جو کہ نماز کو قائم نہ کرنے یا کسی برائی کو پھیلانے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی ساتھ کے ساتھ وہ ان کی احکامات کی خلاف ورزی کر کے وہ ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پھر آگے چوتھی جو نصیحت کی گئی ہے، نہ تکبر کرنا، نہ کسی کو منہ پھیر کر بات کرنا، نہ زمین پر اکڑ کر چلنا۔ تکبر کے معاملے میں بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تکبر جو ہے بہت، جس کے اندر ذرا سارا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج کل معاشرے میں دیکھا گیا ہے جس کے پاس کوئی تھوڑے سے وسائل ہوتے ہیں، جن کے دنیاوی وسائل کی جب کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن لوگ آج کل کے ہمارے معاشرے میں ایک فیشن بن چکا ہے یا ایک ماحول بن چکا ہے کہ ہر بندہ
دولت کی بنیاد پر، اچھی گاڑی کی بنیاد پر، یا اچھے وسائل کی بنیاد پر، یا زیادہ افراد کی بنیاد پر اپنے آپ کو قابل احترام کہلوانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اسلام میں وہ یہ احترام کے پیرامیٹرز مقرر ہی نہیں کیے گئے ہیں۔ جو جس کا تقوی بہتر ہے وہی سب سے بہتر ہے، دوسرے میں برائی اچھائی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے تکبر سے ہمیشہ بچنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے کسی بھی قسم کے معاملے میں، کسی کو حسن زیادہ ہے، کسی کو صحت زیادہ اچھی ہے، کسی کے پیسے زیادہ ہیں، کسی قسم کا تکبر اس میں نہیں چلنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ تکبر سے نہ چلو، اس طرح چلو کہ کسی قسم کا تکبر، دولت کا، اقتدار کا، حسن کا، کسی قسم کا تکبر اس میں سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ چھٹی نصیحت فرمائی ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھیں، یعنی کہ کسی کے بندے کے ساتھ آپ جب مخاطب ہوتے ہیں تو میانہ روی سے بات کریں، اچھے سلیقے سے بات کریں، اس سے بدتمیزی سے بات نہیں کریں۔ اگر آپ اس کو اکڑ کے یا غصے سے یا برے الفاظ سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سب سے گندی بات جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ دوسری بات ہے کہ دوسرا جو حق ہے ظلم اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے کہ ان چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس کی نافرمانی کے ارتکاب کرنے میں استعمال کیا ہے۔ انسان جب کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو مختلف قسم کے اپنے اعضائے جسمانی جو ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتا ہے، اپنی قوت کو استعمال کرتا ہے، اپنے جو وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ دیے تو سب کچھ، ہمارے جو سوچنے کی طاقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ جب بجائے اس کے کہ ہم کسی کی فلاح کے لیے بات سوچیں، ہم دوسرے انسانوں کے لیے آج کل معاشرے میں جو لیگ پولنگ چل رہی ہے یا ایک دوسرے کو نقصان دینے کی پلاننگ ہو رہی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی دماغی صحت کو معاشرے میں ظلم کے لیے استعمال کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح جب انسان، اللہ تعالیٰ نے جو وسائل انسان کو دیے ہیں ان وسائل کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کی ہی راہ میں استعمال کرنے کے بجائے ہم ان کو ناانصافی کے معاملے میں یا کسی اور بدکاری کے معاملے میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ظلم کے بتاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ظلم تو نہیں، انسان براہ راست اپنے ہی ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انکاری کر کے یا اس کی نعمتوں کو برے طریقے سے استعمال کر کے۔ اسی طرح فرشتے بھی جو ہے ہمارے معاملات زندگی میں ہر وقت ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی ہے بارش برسانا، تو جو بارش برسانے سے جو ہماری نعمتیں آتی ہیں، ہمیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے وسائل میسر ہوتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ اللہ کے جو وہ فرشتے جو اس ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں ان کی خدمات کی بھی خلاف ورزی ہی کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں تیسرا حق جو ہے اس کی اپنی ذات کا ہے، یعنی کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ہی ذات کو نقصان دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الشرک کا ظلم عظیم، جب انسان کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ہی ساتھ ظلم کرتا ہے، جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ہی ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اس طرح سے ظلم کرنے کی مختلف قسمیں جو ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا گیا تھا وہ انسانی زندگی کے معاملات میں ایک چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا تھا، وصیت کا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، شاید اگلے سال ہم یہاں اکٹھے ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، میری آپ سے ملاقات یہاں ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن میری باتوں کو یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، صحابہ کرام سے پوچھا، کم و بیش تقریباً 1,24,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام وہاں موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج یوم عرفہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ جی ذی الحج کا مہینہ ہے۔ کون سا مقام ہے؟ جی مقام عرفات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں یاد رکھو، جس طرح سے آج کا دن مقدس ہے، آج کا یہ مہینہ مقدس ہے، یہ جو مقام مقدس ہے، سب سے بڑھ کر کسی مسلمان کی جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر درجہ رکھتا ہے۔
پھر طواف کعبہ کے دوران حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے طواف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے کعبہ، اے بیت اللہ، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تو بڑا مقدس ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ عبداللہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ بھی ویلیو والی یا زیادہ قدر والی چیز کون سی ہے، کعبے سے بھی یا مسجد حرم سے بھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، یاد رکھنا، اس کعبے سے بھی، اس مسجد حرم سے بھی جو زیادہ کسی کی ویلیو ہے تو کسی مسلمان کی جان و مال اور استوابرو پہ حملہ کرنا یا اس کو چھیننا یا کسی کی انسلٹ کرنا جو ہے وہ اتنے زیادہ ظلم ہے۔ جس طرح سے کہ کسی بندہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ ایسے جیسے کعبے کو ڈھانے والا بندہ ظلم کرتا ہے، اسی طرح کسی بندے کی جان مال اور استوابرو پہ حملہ کرنے والا گنا جائے گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے وقت بھی اور مسجد حرم میں عبداللہ بن عمر سے خطاب کر کے بھی یہ فرمایا تھا۔ فرمانے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، اللہ یا میں نے گواہ رہنا کہ میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے انسانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس پہنچا دی ہیں۔ پھر اس کے بعد ظلم کی ایک اور چیز ہے، کسی کی ایک بیدشت زمین پر قبضہ کرنے کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اللہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی ایک بیدشت مربع کے برابر زمین قبضے میں یا زبردستی اس کو چھین لیتا ہے یا نہ حق طریقے سے قبضے میں لے لیتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ دیکھنے والے عام کامن سینس سے دیکھا جائے تو انسان کی چھوٹی سی گردن ہے، تو اتنی بڑی 7 زمینوں کا توق کیسے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس کو زمین کے اندر دنسایا جائے گا۔ باقی جو ایک سے زیادہ مرتبہ، ایک سے ایک بیدشت مربع سے زیادہ لوگ جو قبضہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو اسی کے مطابق اس کو زیادہ عذاب بھی دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ہر جگہ پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنا کو بڑا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے سامنے ایک بڑا سا دروازے کے سامنے ایک بڑا سا ریمپ بنا لیتا ہے۔ وہ کم از کم 1.5 فٹ 2 فٹ یا 3 فٹ کی جگہ گھیر لیتا ہے۔ جتنا کوئی بڑا ظالم یا جتنا زیادہ کوئی سرمایہ دار، جتنا کوئی زیادہ اثر و رسوخ والا ہوتا ہے، چونکہ گلیاں تو ہر کسی کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے، ہر کسی کا برابر اس کے اوپر حق ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے دروازے کے سامنے ایک ریمپ بناتا ہے یا دروازے سے ہٹ کا تھوڑا سا وہ اپنی گاڑی کے داخل کرنے کے لیے یا کسی چیز کے لیے جو جگہ کو آکوپائی کرتا ہے، وہ سب کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو وہ اس کو کل کو جتنی وہ جگہ آکوپائی کرے گا وہ سب کے ساتھ ظلم ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ ان چیزوں کے خلاف بات نہیں کرتا، کوئی اس کے خلاف بات نہیں اٹھاتا، تو یہ اس ظلم میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ اسی طرح ہمارے آج کا زمینداری کے ماحول میں دیکھا گیا ہے کہ کسی بندے کے 2 کھیتوں کے 4 طرف کھیت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں دوسرے کی زمین میں تھوڑا سا کم از کم ایک نالی یا حل کی چلا لوں یا تھوڑا سا اس کا ایریا تھوڑا سا آکوپائی کر لوں۔ حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے تھوڑی سی ایک جگہ بھی کسی کی ناحق طریقے سے یا زبردستی کسی پہ قبضہ کیا، اگر ایک بیدشت مربع کے برابر اس کو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں بھی ڈالا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہوتا یہ بھی ہے کہ اللہ نے تو رزق دیا ہے حلال طریقے سے، ہم کسی دوسرے کی زمین میں ہل چلا کے اس کے جو دانے ہیں اپنے دانوں میں شامل کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اگر ہمارے 1 ایکڑ کی زمین کے دانے ہمارے پاس ہے پلس ہم 1 فٹ جگہ دوسرے کی چھین لیتے ہیں سائڈ سے، تو وہ جب ہمارے دانوں میں شامل ہوں گے تو وہ بھی ہم نے اس کو اپنے سارے رزق کو حرام کر دیا اور اپنے رزق کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے ظلم کے مرتکب ہوئے۔
آج معاشرے میں یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ جہاں کوئی مشترکہ زمین ہوتی ہے جو کہ مستقبل میں انسانوں کے فلاح کے لیے جہاں کہیں کوئی کل کو اسکول کالج یا تعلیمی ادارے یا دینی ادارے قائم کرنے کی جگہ مخصوص کی ہوتی ہے، جو بدماشیہ لوگ جو ہوتے ہیں جو زبردستی لوگوں کو چھین لیتے ہیں جگہوں کو، ان کے اوپر اپنی بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، اپنے کاروباری مرکز بنا لیتے ہیں، یہ بھی ایک ظلم کی ایک نئی چیز ہے۔ اس طرح سے بدماشیہ لوگ جو ہیں خالی جگہوں پلاٹوں پہ بھی زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں، تو زبردستی چھینی گئی چیز جو ہے وہ بھی ظلم کے مترادف ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ایسا ہمارا ایک طاغوتی نظام بن چکا ہے۔ اسی طرح احتجاج کے نام پر کہ جی جمہوریت ہے، جی یہ تو احتجاج ہم کرنے کا ہمیں حق ہے، جی اس میں کیا ہوتا ہے جی گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، بلڈنگوں کے پتھر مارے جا رہے ہیں، گاڑیوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، مختلف جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے یا پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ظلم کی ایک نئی طریقہ کار ایجاد کر دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ظلم کی بات ہے۔ ظلم کی پکڑ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت رکھی ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَّى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا جب ان کو گرفت، تمہارا خدا جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی سخت و دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس طرح صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، بعض کا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، بسا اوقات اس کو فوراً نہیں پکڑتے بلکہ ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ ڈھیل خود عذاب کی ایک شکل ہے۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس سے کوئی غلطی ہو یا جس سے کوئی کام غلط سرزد ہو جائے تو اس کو فوراً اس کے گناہ کا بدلہ دے دیا جائے، اس کے گناہ کا بدلہ دے دیا جائے۔ لیکن جس شخص کو ظلم پر ڈھیل دی گئی تو سمجھو وہ پکڑا گیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی جو نظام عدل ہے، ایک مظلوم آدمی ہے ایک ظالم آدمی ہے، جو دونوں کا کیس چلا گیا تو جو مظلوم ہے بے شک وہ حق پر ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا عدالتی نظام، ہمارے وکیل حضرات، ہمارے جج حضرات یہ انصاف نہ کر کے بھی ایک بہت بڑے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری بہت ساری داستانیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو ہم اکثر ظلم کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اپنا اختر پرویز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے ظلم کے موضوع پہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث سے اور واقعات سے جناب ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل سے عطا فرمائے، اور جو بھی کمزوری ہیں، بیماری، آپریشن کے بعد کی کمزوریاں، اللہ تعالیٰ سب سے آپ کو جو ہے پروائے۔ یہ ہارون بھائی آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ ہارون بھائی یہ اپنا پرویز صاحب کا دوسرا درس ہے اور درمیان میں پرویز صاحب کو آپریشن ہو گیا تھا تو اس وجہ سے 4-5 پروگرام مس کر گئے، لیکن یہ لگاتار رابطے میں رہے ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ یہ جو ہے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی ہے آپ نے، اور جو آپ نے انتباہ کیا ہے نا معاشرے کی عکاسی جو کی ہے، اور جو آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں یہ بڑے ویلڈ ہیں، لیکن لوگ اگنور کر دیتے ہیں، انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا۔ یہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی ہے ان چیزوں پہ، اور اس میں جو آپ نے نا اپنی جو آیت شروع میں کوٹ کیا اس کا ریفرنس بتایا نہیں ہے کس سورت سے ہے اور کون سا آیت نمبر ہے جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن آپ نے دیا نہیں ہے شروع میں جی۔ ہاں، اور یہ 20 منٹ کا ہی تھا، تقریباً 18 منٹ کا جی، تو وقت میں آپ نے پورا کیا ہے۔ بہت اعلیٰ پروگرام ہے، میں جو سمجھتا ہوں، کیونکہ تیسرا یا چوتھا پروگرام شاید ہے، یہ دوسرا، اب دوسرا کہہ رہے ہیں نا؟
میرا تیسرا ہے جی، تیسرا جی میرا. ہاں یہ اس لحاظ سے بہت اچھی کاوش ہے آپ کی، اور یہ بڑے آرام سے آپ ایک دفعہ دو دفعہ پڑھ کے نا آپ یہ پیش کر سکتے ہیں کہیں بھی. یہ بہت خوبصورت ہے. میں تو اس بڑا آپ سے نا متاثر ہوا ہوں آپ کا اس سارے سے، اور جتنا آپ نے یہ اس میں نالج دی ہے وہ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. 20 منٹ میں بہت بھرپور تھا. جزاک ارون بھائی جزاک اپنا اللہ خیر. اختر پرویز صاحب جو ہے نا جیزان میں رہے ہیں سعودی عرب میں، اور اپنا اچھا اختر پرویز صاحب ہارون بھائی میرے ساتھ سعودی عرب میں ریاض میں رہے، ہم دونوں اکٹھا یہ کام کرتے رہے. اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ. اختر پرویز صاحب میں سر میرے ساتھ ایک وہ رحیم داد خان صاحب جماعت اسلامی کے رحیم داد خان صاحب ہوتے تھے جیزان میں، ابھی وہیں پہ ہیں وہ. میرا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. وہ تھے ہٹیاں جگہ جو ہے نا جی، میرا خیال ہے شاید خیبر پختونخوا میں ہے. وہاں سے تھے جی. جی سر، ابھی وہیں پہ ہیں وہ. ابھی وہیں پر ہے سر. وہیں پہ ہیں 5-6 سر سال ان کا پہلے. کوئی کنٹیکٹ نمبر مجھے مل جائے تو میرے بڑے محسن ہیں جی، وہ میں ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ وہ کانٹیکٹ لیتا ہوں. جی سر، جی سر. جو میں کہنا چاہوں گا نا جی، جو آپ کی تلاوت ہے وہ بہت کمزور ہے، تجوید جی تو جی سر، ایسے زیادہ مجھے کمزور ہے. آپ نے جو آیات پڑھنی ہوتی ہے نا اس میں پروگرام میں، کسی بھی پروگرام میں بھی، ان کو اچھی طرح تیار کر لیا کریں. مثلا ابھی تو جو ہے نا آپ کے پاس بھی موبائل ہوگا، موبائل میں جو ہے وہ جو مختلف تلاوتیں ہوتی ہیں، بے شمار تلاوتیں ہوتی ہیں. کسی ایک کی تلاوت جی لے کے اس کو بار بار سنیں، ان آیات کو، اور اس کو بول کے سنیں. تو کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا وہ کاپی کرنے کی، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی تلاوت بہتر ہو جائے گی. بغیر پریکٹس جی کی آپ تلاوت نہ کریں آیات کی. جیسے آج آپ نے تلاوت کم کی ہے، آپ صرف آیات کو ترجمہ کر کے تو اپنی جو ہے وہ بات کرتے چلے گئے ہیں. تو لیکن یہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں اس پہ، تجوید پہ اور قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے پہ، کیونکہ جو نا ہمارا اپنا جو لہجہ نا پنجابی لہجہ ہے، پنجابی لہجے میں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو وہ بات بنتی نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کی. تو بس یہ آپ سے جی درخواست. جی جی. باقی ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کی ہوئی تھی، بڑی محنت سے آپ نے پروگرام تیار کیا تھا، بڑا ٹائم لگایا ہوا تھا اس پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جی اجر عطا فرمائے. ٹھیک سر، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر جی، بہت اچھی رات اور میں اللہ سر تعالیٰ آپ کو فرمائی. مکمل صحت بھی عطا فرمائے. آمین. آمین آمین یہ سر، کامران آمین. بھائی آپ کی باری ہے. جی کامران بھائی. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. آپ بالکل آواز کا نہ پوچھا کریں، اگر آواز نہیں آئے گی تو